بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زلزلہ ایک ایسی ناگہانی آفت ہے جس کے ایک جھٹکے سے دنیا کی تمام مخلوقات لرز کر رہ جاتی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک برپا نہ ہوگی جب تک علم اٹھا نہ لیا جائے گا۔ بکثرت زلزلے آئیں گے، ایک زمانہ دوسرے سے قریب تر ہوگا، حرج میں اضافہ ہوگا۔ حرج سے مراد قتل ہے، یہاں تک کہ مال کی فراوانی ہوگی، اس طرح کہ ابل پڑے گا۔ حالیہ زلزلہ جو ترکی اور شام میں آیا ہے، اس کے جھٹکوں نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ان جھٹکوں میں کسی سازش کی بو آتی ہے؟ کیا اب زلزلے کی اس آفت کو انسان خود پیدا کرے گا؟ سمپسن کارٹون میں اس کی پیشن گوئی پہلے ہی ہو گئی تھی، تو کیا یہ انسان کا بنایا ہوا ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب جاننے کے لیے میرے ساتھ اس ویڈیو میں رہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں حسن مسلم یوٹیوب چینل۔ ترکی کے اس زلزلے میں اب تک 20,000 سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں اور امت مسلمہ میں انتہائی افسوس، غم و غصہ پھیل چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مومنوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت و محبت کا معاملہ کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ لطف و نرم خوئی میں ایک جسم جیسا پاؤ گے۔ اس کا کوئی ٹکڑا بھی تکلیف میں ہوتا ہے ایسا کہ نیند اڑ جاتی ہے اور جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کیا یہ زلزلہ اللہ کی طرف سے عذاب تھا یا آزمائش؟ یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، اور بہرحال ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم جیسے گناہ گار لوگ کسی کو بھی جج کریں۔ ترکیہ اور سیریا کے شہیدوں کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے اور ان کی مغفرت کی اور نیکیوں کی قبولیت کی دعا مانگنی چاہیے۔ یہ ایک کڑا وقت ہے اور اس کڑے وقت میں تمام مسلمانوں کو یکجا ہو کر متاثرہ مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ آپ لوگ کوئی نتیجہ اخذ کریں، میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھنا چاہوں گی۔ سمپسن کارٹون میں بہت ساری پریڈکشنز دنیا کے حالات و واقعات کے بارے میں کی گئی ہیں جو کہ اکثر سچ ثابت ہوئی ہیں، جیسا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پریزیڈنسی، کورونا وائرس اور وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح اس زلزلے کی پریڈکشنز بھی کر دی گئی تھی اور آگے بھی پاکستان، افغانستان اور انڈیا جیسے ممالک میں زلزلہ آنے کا خطرہ ہے۔ کیا یہ محض پریڈکشن ہے یا یہ کوئی پلاننگ ہے؟ اس کا جواب آپ نے خود سوچنا ہے۔ بہرحال زلزلہ اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے اور قرآن مجید میں ایک پوری سورۃ الزلزلہ کے نام سے موجود ہے، جس کے اندر قیامت کے دن کا ذکر ہوا ہے اور اس کی ہولناکیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے زمین پر زلزلہ تب آتا ہے جب ٹیکٹونک پلیٹس آپس میں ٹکراتی ہیں۔ ترکیہ کے مسلمانوں میں اور سوشل میڈیا پر ایک بات کچھ دنوں سے گردش کر رہی ہے کہ حالیہ زلزلہ ہارپ ٹیکنالوجی کے ذریعے لایا گیا ہے اور اس دوران میں ایک قسم کی آگ یا بجلی اور بادل دیکھے گئے ہیں۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ ہارپ ہائی فریکوینسی ایکٹیو اورورل ریسرچ پروگرام کا مخفف ہے۔ یہ امریکہ کی سیکرٹ ریسرچ ٹیکنالوجی ہے جو الاسکا میں موجود ہے اور اس کا مقصد وائرلیس اور ریڈیو کمیونیکیشنز پیدا کرنا ہے، لیکن دراصل اس ٹیکنالوجی سے موسمی حالات میں رد و بدل پیدا کیا جا سکتا ہے، پھر چاہے وہ تیز آندھی طوفان ہو، سونامی ہو، بارشیں ہوں یا زلزلہ ہو، یہ سب کچھ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے پیدا کیا جا سکتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی فضا میں خاص قسم کی الیکٹرو میگنیٹک ویوز پیدا کر کے انتہائی شدت کی گرمی سے موسم میں تبدیلی لاتی ہے۔ ان کے اینٹیناز کے ذریعے زمین کی اوپر والی سطح یعنی آئونوسفیئر میں 3.6 ملین واٹس تک کی خوفناک اور طاقتور ELF ویوز بھیجی جاتی ہیں، جس کے ذریعے اڑتا ہوا جہاز بھی پگھلایا جا سکتا ہے۔ سوشل میڈیا کے مطابق ترکیہ اور سیریا میں آنے والا یہ زلزلہ بھی اس کا پیدا کردہ ہے۔ بات دراصل کچھ یوں ہے کہ سلطنت عثمانیہ کی خلافت کے بعد ترکیہ پر جو معاہدہ لوزان لگایا گیا تھا، اس میں بہت ساری ریسٹرکشنز جو ترکیہ پر لگائی گئی تھی وہ اب 2023 میں ختم ہونے جا رہی ہیں۔ کیونکہ یہ معاہدہ لوزان 2023 میں ختم ہونے جا رہا ہے، لہٰذا اس کے ذریعے ترکیہ کو بہت سارے فائدے جیسے کہ سمندری راستے، منرلز کی مائننگ اور سمندر سے تیل نکالنے جیسے فوائد حاصل ہوں گے، اور امریکہ اور طاغوتی طاقتیں یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ رشیا اور یوکرین میں ہونے والی وار، جس کے اندر ترکیہ نے رشیا کی مدد کی تھی، اس کے نتیجے میں امریکہ پہلے ہی ترکیہ کو دھمکی دے چکا ہے۔ اس کے بعد کیا یہ زلزلہ عجیب نہیں لگتا؟ ڈچ ریسرچر فرینک ہوگر بیٹ نے 3 دن پہلے اس زلزلے سے پریڈکشن دے دی تھی
کہ 7.8 میگنیٹیوڈ کا زلزلہ ترکیہ میں آئے گا اور آگے 3 دن بعد ہی ترکیہ میں 7.9 شدت کا زلزلہ رونما ہوا۔ کیا یہ کوئی عجیب اتفاق ہے؟ کیونکہ زلزلے کی پریڈکشن دینا بہت ہی مشکل کام ہے اور اس کو بالکل صحیح سے پریڈکٹ کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ فرینک ہوگر بیٹ کی اس پریڈکشن کے بعد اب لوگ بلغاریہ کی مشہور بابا وانگا کی پریڈکشن کو یاد کر رہے ہیں۔ آپ کو بتاتی چلوں کہ بابا وانگا کی پہلے بھی بہت ساری پیشن گوئیاں سچ ثابت ہو چکی ہیں، جیسے کہ 9/11 اور اس قسم کی اور مزید پیشن گوئیاں جو انہوں نے کی تھی وہ دنیا میں ثابت ہو چکی ہیں۔ ان کی پیش گوئیوں میں سے ایک اور پیش گوئی یہ بھی تھی کہ انڈیا، افغانستان اور پاکستان میں زلزلہ آ سکتا ہے۔ یہ زلزلہ ایشیائی ممالک میں کسی نیوکلیئر جھگڑے کی وجہ سے رونما ہوگا۔ یہ سب باتیں جاننے کے بعد اگر اس کے پیچھے یہودیوں اور امریکہ جیسے سپر پاورز کا ہاتھ نکلے تو مجھے تعجب نہیں ہوگا۔ اپنے ترکیہ کے مسلمان بھائیوں کی تکلیف ہم سب کے لیے کسی سانحے سے کم نہیں، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرمایا ہے۔ شہید 5 قسم کے ہوتے ہیں: طاعون میں ہلاک ہونے والے، پیٹ کی بیماری میں ہلاک ہونے والے، ڈوب کر مرنے والے، دب کر مر جانے والا اور اللہ کے راستے میں شہادت پانے والا۔ چنانچہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس سانحے میں ہلاک ہونے والے مسلمان شہادت کے رتبے پر فائز ہوتے ہیں، بشرط یہ کہ وہ کسی غلط کام یا غلط ارادے سے نہ نکلے ہوں۔ باقی ہر انسان کا حساب اس کے اپنے اعمال پر ہونا ہے اور ان باتوں کے بارے میں وثوق سے کوئی بھی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہم اپنی اپنی جگہ پر ان مسلمانوں کے لیے دعا ضرور کر سکتے ہیں۔ ایک مسلمان کا یہی رد عمل ہونا چاہیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یقیناً ہم اللہ کی ملکیت ہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے اللہ مجھے میری اس تکلیف کا اجر دے اور بدلے میں مجھے اس سے بھی زیادہ بہتر دے، آمین۔ پاکستان اور اس کے پڑوسی ممالک میں آنے والے زلزلے سے متعلق جو پیش گوئی ہے یہ کس حد تک سچ ہے یہ کوئی نہیں بتا سکتا، لیکن ہاں کسی بھی ملک میں آنے والا زلزلہ دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک وارننگ ضرور ہے، اور اس زلزلے کے بعد ہم لوگوں کو خود کو سدھارنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا ہم اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے تو وہ پوری قوم پر نازل ہوتا ہے اور اس میں نیک لوگ بھی شامل ہوتے ہیں، اور اگر ہم لوگ اپنے حالات دیکھیں تو ہماری حالت کچھ اچھی نظر نہیں آ رہی۔ آئے دن خبروں میں کوئی نہ کوئی دل دہلا دینے والے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ مظلوموں کے ساتھ زیادتی اور ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے، حکمرانوں کی لالچ اور فریب ختم نہیں ہو رہا۔ یہ سب چیزیں کسی نہ کسی طوفان کا پیش خیمہ ضرور بن سکتی ہیں۔ ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، حضرت عمران بن حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت میں زمین میں دھنسنے، شکلیں بگاڑنے اور آسمان سے پتھر برسنے کا عذاب نازل ہوگا۔ کسی صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ ایسا کب ہوگا؟ فرمایا، جب گانے والی عورتیں اور گانے بجانے کا سامان ظاہر ہو جائے گا اور شرابیں اڑائی جائیں گی۔ استغفر اللہ۔ اب آپ معاشرے میں نظر گھما کر خود ہی دیکھ لیجئے، خود ہی مشاہدہ کر لیجئے، سر عام بھی اور پس پردہ بھی کیا کیا برائیاں اور کیا کیا فتنے جنم لے چکے ہیں اور لے رہے ہیں، اور کیا یہ سب چیزیں اللہ کے غضب کو آواز نہیں دے رہی؟ اب ضرورت اس وقت کی یہی ہے کہ ہم سب اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں، خود کو سدھاریں، ایک دوسرے کی مدد کریں اور اٹھتے بیٹھتے استغفار کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے شر سے، برائیوں سے، حادثات سے، اپنے غیظ و غضب سے پناہ میں رکھے اور ہماری مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔